نا تجربے کاری کا بہانہ سفید جھوٹ ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ قائد اعظم ان کے آئیڈیل ہیں، تو قائد اعظم کو حکمرانی کا کون سا تجربہ تھا؟ کیا عمران خان کو پاکستان اس سے زیادہ بری حالت میں ملا تھا جس حالت میں قائد اعظم کو ملا تھا؟ وہ خود کہتے ہیں کہ 22 برس سیاست کے میدان میں جد و جہد کی ہے، تو کیا ان 22 برسوں میں صرف مخالفین کے لیے القابات اور دشنام ترازی سیکھتے رہے؟ خود 5 برس کے پی کے حکمران رہے، اور مرکز میں اگر خود حکمران نہیں رہے تو ارد گرد سارے وہ لوگ جمع کیے ہیں جو جدی پشتی حکمران رہے۔ شاہ محمود قریشی پہلی مرتبہ جنرل ضیاء الحق کے زیر سایہ غیر جماعتی انتخابات میں ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1988 میں نواز شریف اور 1990 میں منظور وٹو کی کابینہ میں وزیر رہے۔ 1993 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی بنے اور پارلیمانی امور کے وزیر مملکت بھی۔ پرویز مشرف کے دور میں ڈسٹرکٹ ناظم رہے۔ 2008 میں وزیر خارجہ بنے، لیکن جب زرداری صاحب نے محسوس کیا کہ وہ لائن کہیں اور سے لے رہے ہیں تو ان کو وزارت خارجہ سے فارغ کر دیا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک ضلع ناظم رہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے صوبائی وزیر رہے، زرداری کے مشیر رہے، آفتاب شیر پاؤ کے دست راست رہے اور پھر 5 برس تک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہے۔ اب اس سے بڑھ کر حکمرانی کا تجربہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ زبیدہ جلال 1988 میں نواز شریف کی پارٹی میں رہی، مشرف دور میں تعلیم کی وزیر رہیں۔ خسرو بختیار پہلی مرتبہ میاں نواز شریف کے ٹکٹ پر 1997 میں MP بنے۔ 2002 میں مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر MNA اور پھر وزیر مملکت برائے خارجہ امور رہے۔ 2008 میں پنجاب اسمبلی کے ممبر بنے۔ 2013 میں پھر نون لیگ کی طرف سے MNA منتخب ہوئے، جنہوں نے انہیں قومی اسمبلی کی خارجہ امور کمیٹی کا ممبر بنایا۔ شیخ رشید احمد نصف درجن سے زائد مرتبہ MNA بنے اور نصف درجن سے زائد وزارتوں کا تجربہ رکھتے ہیں۔ شفقت محمود بیوروکریٹ رہے، وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے پولیٹیکل سیکرٹری رہے، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر رہے۔ معراج خالد کی نگران حکومت میں وفاقی وزیر اور پھر پرویز مشرف کی حکومت میں صوبائی وزیر رہے۔ سید فخر امام کی کم و بیش نصف زندگی حکومت میں گزری، کبھی وہ کبھی ان کی اہلیہ وزارت سے مستفید ہوتی رہی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے۔ ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے وزیر طارق بشیر چیمہ الذوالفقار کے ممبر رہے۔ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ممبر صوبائی اسمبلی اور صوبائی وزیر رہے۔ مشرف دور میں بہاولپور کے ڈسٹرکٹ ناظم رہے، پھر 2013 میں وہ کاف لیگ کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے ممبر بنے۔ صوبائی رابطہ کاری کی وزیر اور ذوالفقار مرزا کی اہلیہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا 1997 میں، پھر 2002 میں ممبر قومی اسمبلی اور پھر 2008 میں تیسری مرتبہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کی اسپیکر بھی بنی۔ 2013 میں پھر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئی۔ وزیر انرجی عمر ایوب کے دادا بھی حکمران رہے اور باپ بھی۔ 2002 میں مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر MNA اور وزیر مملکت برائے خزانہ رہے۔ نواز شریف کے دور میں فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ پرائیویٹائزیشن کے وزیر میاں محمد سومرو نگران وزیر اعظم رہے، گورنر رہے، چیئرمین سینٹ رہے، قائم مقام صدر رہے۔ وزیر ریلوے اعظم سواتی امریکہ سے واپس لوٹے تو پرویز مشرف کے دور میں مانسہرہ کے ڈسٹرکٹ ناظم بنے، پھر مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے سینیٹر بنے اور پھر گیلانی کابینہ میں وزیر رہے۔ مذہبی امور کے وزیر پیرزادہ نور الحق قادری پہلی مرتبہ 2002 پھر 2008 میں MNA منتخب ہوئے۔ وزیر ہوا بازی غلام سرور خان 1988 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MNA بنے، 1993 میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت میں وزیر رہے، 2002 میں کاف لیگ کی طرف سے MNA بنے اور شوکت عزیز کابینہ میں لیبر کے وزیر بنے۔ یہی معاملہ فردوس عاشق اعوان اور وزیر خزانہ حفیظ شیخ کا بھی ہے۔ گویا سب سے زیادہ حکومتوں کے مزے لینے والے لوگ ان کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی بندے کا اصرار ہے کہ وہ پہلی بار حکومت میں آئے تھے اور سمجھنے میں وقت لگا۔ اس لیے یہ تاثر بالکل غلط ہے جو عمران خان صاحب دے رہے ہیں۔ حالانکہ ناکامی کی اصل وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایک کرکٹر کو وزیر اعظم بنوا کر جس کا کام اسی کو ساجھے کے اصول کی خلاف ورزی کی گئی، اسی طرح عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم بناتے وقت بھی رتی بھر یہ خیال نہیں رکھا کہ کون کس کام کے لیے اہل ہے۔ مثلاً پرویز خٹک اگر تجربے کار تھے اور واقعی انہوں نے صوبے میں دوبارہ الیکشن جتوایا تھا تو ان کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانا چاہیے تھا۔ زبیدہ جلال کو اگر تعلیم کی وزارت کا تجربہ تھا تو انہیں وہاں لانا چاہیے تھا اور فخر امام کو اسپیکر بنانا چاہیے تھا۔ اللہ حاضل قیاس، لیکن عمران خان نے ٹیم بناتے وقت آغازی میرٹ کی خلاف ورزی سے کیا۔ فواد چودھری قانون کے ماہر ہیں لیکن وزیر قانون بنانے کی بجائے انہیں سائنس کی وزارت دی گئی۔ شیخ رشید میڈیا کے ماہر ہیں لیکن انہیں پہلے ریلوے اور اب داخلہ کی وزارت دی گئی۔ شاہ محمود قریشی کو مناسب وزارت خارجہ دی گئی لیکن ان کو اختیار دیا گیا اور نہ ان میں ان کی دلچسپی تھی۔ اس حکومت کی ناکامی کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ کسی اور کی طرف سے پولیٹیکل مینجمنٹ کے نتیجے میں وزیر اعظم بننے کی وجہ سے نہ تو لیڈر میں مطلوبہ اعتماد تھا اور نہ ٹیم میں۔ دوسرا یہ کہ پہلے دن سے ٹیم کو یہ پیغام دیا گیا کہ ترقی اور تنزلی کارکردگی نہیں بلکہ خوشامد یا پھر میڈیا میں کارکردگی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ جس کا جہاں مفاد وابستہ تھا اسے وہاں پر کھپا دیا گیا۔
ندیم بابر کا مفاد انرجی سیکٹر سے وابستہ تھا تو انہیں اس کا وزیر بنا دیا گیا، لیکن اس کا حکومت میں سب سے بڑا نقصان سرکاری مشینری کو پہنچایا گیا، جس نے عملاً کام کرنا چھوڑ دیا۔ میرٹ کی بجائے پسند ناپسند کا جو معیار بیوروکریسی اور پولیس کی تقرری میں اس حکومت میں دیکھا گیا، پہلے کبھی نظر نہیں آیا۔ نیب کے ذریعے فواد حسن فواد اور احد چیمہ وغیرہ کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، اس کی وجہ سے سبق لے کر بیوروکریسی نے رسک لینا چھوڑ دیا۔ پاک پتن کی ڈی پی او رضوان گودل سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ بشیر میمن اور آر پی او لاہور سے ہوتا ہوا انتہاؤں تک جا پہنچا ہے۔